بہترین ہے، آج موقع بہترین ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پر رکھے اور سر سجدے کے اندر ڈال کر رب کائنات کی دربار کے اندر دعا مانگی۔ کیا مانگی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، ربنا وبعث فیہم رسولا، ربنا وبعث فیہم رسولا۔ اے ربا، جس کے لیے تو نے کائنات بنائی وہ پیغمبر دے، جس کے لیے تو نے یہ کائنات کا نظام سجایا وہ پیغمبر دے۔ تو اللہ نے بھی ان کی مرضی پر انعام دینا چاہا۔ تو آج دنیا والے سوچتے ہیں کہ آج خلیل مانگ کیا رہا ہے، اپنے رب سے آج خلیل مانگ کیا رہا ہے؟ تو پھر کوئی کہہ اٹھتا ہے کہ وہ جس کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے، جس کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے، جن کے آنے کے لیے بے چین فطرت تھی اس کو مانگا۔ قرآن کہتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے ربا اپنا محبوب بھیج، اے ربا اپنا پیارا بھیج۔ سامعین ذی وقار، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ سب پیغمبر آئے بن مانگے آئے، آدم آئے کسی کے ہاتھ دعا کے لیے نہیں اٹھے کہ ربا آدم بھیج، نوح آئے کسی کے ہاتھ نہیں اٹھے ربا نوح بھیج، ابراہیم آئے کسی کے ہاتھ نہیں اٹھے ربا ابراہیم بھیج، اسماعیل آئے کسی کے ہاتھ نہیں اٹھے کہ ربا اسماعیل بھیج، عیسیٰ آئے کسی کے ہاتھ نہیں اٹھے ربا عیسیٰ بھیج۔ ایک محبوب سبحانی ہے جس کے لیے کائنات کا نظام بنا، جس کے لیے ہم اور آپ پیدا ہوئے، جس کے لیے یہ چہکتی مہکتی فانی دنیا بنی، اور جس کے لیے دونوں جہان بنے، یہ دنیا بنی آخرت بنی، اس کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے، ربا یہ عظیم ہستی ہمیں بھیج، ہماری دعا بنا کر اس کو بھیج۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے پھر اپنے محبوب کو یعنی آپ علیہ السلام کو جو چیز دی ہے وہ انقلابی دی ہے۔ سب سے پہلے انقلاب کا معنی، انقلاب کا معنی پلٹ جانا، تبدیل ہو جانا ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگوں نے تبدیلیاں کی ہیں اور بہت سے لوگوں کا انقلاب آیا ہے۔ کہیں پر انبیاء پیدا ہوئے، کہیں پر علماء پیدا ہوئے، کہیں پر اتقیاء پیدا ہوئے، کہیں پر اصفیاء پیدا ہوئے، کہیں پر زہماء پیدا ہوئے، کہیں پر بادشاہ پیدا ہوئے، مگر قربان جاؤں آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے جگر گوشے پر، مکہ کے در یتیم پر، ساقی کوثر پر، شافی محشر پر، محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کائنات میں اس جیسا انقلاب نہ پہلے آیا تھا، نہ اب ہے، نہ آئندہ آئے گا۔ حضور آئے، دنیا میں آنے کے بعد دنیا کے نقشے کو بدل دیا، کہیں حالات کو بدل دیا، کہیں معاشرے کو بدل دیا، کہیں تمدن کو بدل دیا، کہیں کلچر کو بدل دیا، کہیں ثقافت کو بدل دیا، کہیں سرحدوں کو بدل دیا، سنتوں کو بدل دیا، سرحدوں کو بدل دیا، سیاستوں کو بدل دیا، حکومتوں کو بدل دیا، وزراء کو بدل دیا، بادشاہوں کو بدل دیا۔ آج میں تجھے عرب کی دھرتی پر لے چلو، وہ دیکھ نفرت کرنے والے تھے پیار کرنے والے بن گئے، وہ دیکھ جو ایک دوسرے کی جان لینے والے تھے اب ایک دوسرے پر جان دینے والے بن گئے۔ ایسا انقلاب آیا، ایسا انقلاب آیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ، آپ علیہ السلام کی آمد اور آپ علیہ السلام کا اس دنیا میں آنا اور اتنی تبدیلیاں، اتنا انقلاب۔ چنانچہ
اگلی بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو جو چیز بھی دی ہے وہ انقلابی دی ہے، جو چیز بھی دی ہے وہ انقلابی دی ہے۔ میں چہرے کی بات کروں تو وہ بھی انقلابی ہے، جو آتا ہے دیکھتا چلا جاتا ہے۔ میں زلف کی بات کروں تو وہ انقلابی ہے۔ میں حضور کے جوتوں کی بات کروں تو وہ انقلابی ہے۔ جب آپ معراج پر جاتے ہیں بیت اللہ نیچے ہوتا ہے، جب آپ معراج پر جاتے ہیں ابو بکر بھی نیچے ہوتا ہے، جب آپ معراج پر جاتے ہیں عمر کا مرتبہ بھی نیچے ہے، جب آپ معراج پر جاتے ہیں عثمان بھی نیچے ہیں، جب آپ معراج پر جاتے ہیں علی بھی نیچے ہیں، جب آپ معراج پر جاتے ہیں بادشاہ بھی نیچے ہیں، جب آپ معراج پر جاتے ہیں وزراء بھی نیچے ہیں، جب آپ معراج پر جاتے ہیں یہ تمام کتابیں نیچے ہیں، جب آپ معراج پر جاتے ہیں یہ کائنات نیچے ہے، یہ آسمان نیچے ہے، حتیٰ کہ جبرائیل بھی نیچے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو جو چیز بھی دی ہے وہ انقلابی دی ہے۔ میں حضور کے وجود کی بات کروں تو وہ بھی انقلابی ہے۔ جب آپ کا وجود انقلابی حلیمہ کے گھر جاتا ہے، جانے سے پہلے حلیمہ کی بکریاں ہیں، تھنوں میں دودھ نہیں ہے، برتن خالی ہے، دودھ نہیں ہے۔ جب آپ کا وجود انقلابی حلیمہ کے گھر جاتا ہے، جانے کے بعد حلیمہ کی وہی بکریاں ہیں، تھنوں میں دودھ زیادہ ہے، برتن کم ہے، اب برتن کم ہے۔ چنانچہ اگلی بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو یار دیے ہیں، جماعت دی ہے، جو صحابہ کرام کی جماعت دی ہے وہ بھی انقلابی ہے۔ سب سے پہلے